میاں نواز شریف صاحب دوبارہ ایکٹیو ہوئے نے، ٹھیک ہے. سو کوئی پی ٹی آئی کو کوئی تھریٹ فیل ہوتی ہے میاں نواز شریف صاحب سے؟ نہیں سر، تھریٹ تو نہیں فیل ہوتی، بلکہ آن دا کنٹرری آپ کو یاد ہوگا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے خان صاحب سے کہا تھا کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی رابطہ کروں، تو خان صاحب نے انہیں کہا تھا کہ آپ کریں، آپ بالکل آپ کا حق ہے آپ کریں. تو انہوں نے کوشش کی تھی، اور رانا ثناء اللہ کے تھرو آپ کو پتہ ہے کہ کانٹیکٹ بھی اسٹیبلش ہوا تھا. اس وقت تو ہم سمجھے تھے کہ شاید حالات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی وہ بیچ میں ہی رہ گئے. لیٹلی میری محمود صاحب سے بات نہیں ہوئی، میں بات کروں گا آج کل، میں بات کروں گا، پتہ کروں گا کہ فردر کوئی ہوا ہے تو نہیں. وہ ایک موقع تھا کہ ان سے ایک رابطہ ہوا تھا، بلکہ آپ کو ان کی اسٹیٹمنٹ بھی یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے انکلوڈنگ پی ٹی آئی. پھر ان کی پارٹی کے اندر سے کوئی ری ایکشن آ گیا تھا، احسن اقبال صاحب کا ری ایکشن آیا تھا، خواجہ آصف صاحب کا ری ایکشن آیا تھا، تو وہ معاملہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے دب گیا تھا. محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ابھی بھی مینڈیٹ ہے کہ وہ جائیں گے. تو عمران خان صاحب کا مینڈیٹ ہے محمود صاحب جی، کے محمود پاس، صاحب کے اچکزئی پاس صاحب بالکل کے ہے پاس، جی، کہ وہ نواز شریف صاحب سے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کوئی اس کا کیا مطلب کچھ کیسی چیزیں شیپ اپ ہو سکتی ہے اگر ان کو ود ان دا پارٹی میاں صاحب کو کوئی ریزسٹنس نہ ہو تو کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہیں گے کہ جو بھی بندہ ہے جو چاہتا ہے اس ملک کا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو ریسٹور کرے. سیدھے سے ایک ہماری بس ایک چیز ہے سر، اور کچھ بھی نہیں ہے. خان صاحب دیکھیے 14 مہینہ سے 15 مہینے سے وہاں ہیں، ان کی کمر میں درد نہیں ہوا، ان کے پلیٹلیٹس لو نہیں ہوئے، کچھ نہیں ہوا سر. کو بندہ جو ہے وہ قائم ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انہونی ہے پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے جو اس سے پہلے ریکارڈ ہے لوگوں کا جو پولیٹیکل پرسنلز ہوئے ہیں، وہ سارا کچھ ان کو پتہ. تو اگر وہ ملک کے لیے چاہ رہا ہے، ملک کی بہتری کے لیے چاہ رہا ہے، تو اس کی بات سنیں، بیٹھیں. کیوں نہیں؟ مطلب کیا چیز ہے جو کہ اس وقت مانے ہیں اس کو. پی ٹی آئی کی بینگ دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی، کوئی اس چیز کو ڈینائی کرنا نہیں. ایون ہمارے دوست ہیں پی ایم ایل این میں، پیپلز پارٹی میں، وہ بھی مانتے ہیں. اگر وہ ایک اسٹیبلشڈ ریالٹی ہے تو پھر آپ کو اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، بات چیت نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کیا محرکات ہیں، کیا کمپلشنز ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا، بریک تھرو نہیں ہو رہا؟ ہونا چاہیے، بات ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کی جو انگیجمنٹ ہے وہ انیویٹیبل ہے. میں اس کو بار بار یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ریلیونس ہے، پولیٹیکل ریلیونس ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اور بیسڈ آن دا پاسٹ 76 ایئرز آپ اسٹیبلشمنٹ کی ریلیونس کو بھی ایک حلے میں ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر آپ نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کام کرنا ہے، اور جو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بات چیت کا آغاز ہو ان دونوں کے درمیان. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے ویسے رؤف صاحب کہ جو بھی پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں وہ ان کی کوئی نہ کوئی گارنٹی دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ملک گارنٹی دیتا ہے ان کی، یا کوئی کسی ملک کا فرینڈلی کنٹری کا ملک کا سربراہ جو ہے اس کی گارنٹی دیتا ہے. ان دس پرٹیکولر کیس کیونکہ الیکشنز جو ہے، اگر امریکنز کی بات کریں تو الیکشنز آر راؤنڈ دا کارنر ان امریکہ. اف ٹرمپ میکس اٹ تو پھر شاید ہو سکتا ہے کوئی ایسا رول کو پلے کر دے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، یا فار دیٹ میٹر کوئی اور ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں اس میں سے کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ ایسا گارنٹر بن جائے عمران خان صاحب کی طرف سے یا ساری جو سلسلہ ہے اس کی طرف سے. ابھی ایز آف ناؤ مجھے کوئی ایسا بندہ یا ایسی اسٹیٹ یا ایسا لیڈر کو نظر نہیں آتا جو کہ گارنٹر بن سکے. آپ کی نظر میں ہے کوئی؟ ہم اس کو دیکھ ہی نہیں رہے کسی گارنٹر کو. جی ہم چاہتے ہی نہیں کہ کوئی گارنٹی دے. ہماری گارنٹی تو اس ملک کے اندر ہے سر. عوام ہے، پاکستان کی عوام دیتے ہیں گارنٹی پی ٹی آئی کی، خان صاحب کی. ہم کیوں کسی اور ملک کے پاس؟ دوسری بات ہے کہ یہ جو امریکہ میں چینج ایکسپیکٹڈ ہے کہ جی فرام ڈیموکریٹس ٹو ریپبلکنس یہ واپس جائے گا. ٹریڈیشنلی اگر آپ دے رہے ہیں، ہسٹوریکلی دیکھیں تو ریپبلکنس کے زمانے میں ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہت بہتر رہے ہوئے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ٹائمز آف ڈیموکریٹس. لیکن میں کوئی میجر شفٹ نہیں دیکھ رہا، بیکاز وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے سر، آپ کو پتہ ہے، بہتر جانتے ہیں. تو میں فیل کرتا ہوں کہ جو کچھ ہونا ہے اس ملک کے اندر ہونا ہے، اور اس کے جو پریمس ہے وہ آپ کا مینڈیٹ ہے. مینڈیٹ کو آپ ریسٹور کریں، جس کو ملا ہے اس کو دیں، معاملات کو آگے بڑھائیں، ملک چل پڑے گا. ان قسم کے حالات میں کوئی یہاں انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آ رہا. ہر کوئی بندہ جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کر رہا ہے. ہم اس کو سمجھنے نہیں پا رہے ہیں، ہم زور لگا رہے ہیں. یہ جو ابھی سعودیز کے ساتھ ہوا ہے 2.2 بلین کا، یہ ایم او یوز ہے، انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایم او یوز ہے. ایم او یوز اس سے پہلے بھی 22 بلین کے ہوئے تھے سر. کیا بنا ہے اس میں سے؟ کتنا سب کچھ ہوا ہے. جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی جو کہ لنکڈ ہے ڈائریکٹلی ود آئینی سٹیبلٹی، اس وقت تک یہاں کوئی نہیں آئے گا. کوئی اپنے لوگ نہیں آئیں گے. ہمارا ان لوگوں سے جو ڈائسپورا ہے پاکستان کا، امریکہ میں اور ساری دنیا میں، کہتے ہیں جی ہم
کیسے کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ تو اسٹیبلٹی کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں. اٹس اے بیٹر پل ٹو سوالو ٹو بگن ود بٹ اٹ ول ہیو ٹو بی سوالوڈ. اگر آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, پرائیورٹی ملک کو دیں گے تو پھر یہ سوالو کرنی پڑے گی. کراس دا ٹیبل بیٹھیے, بات کیجیے, راستہ نکل آتا ہے. بات کیا کریں؟ چلو بیٹھ گئے, کراس دا ٹیبل بیٹھ گئے, پھر کیا بات کیا کریں؟ دو چیزیں. نمبر ایک ریسٹوریشن آف مینڈیٹ. نمبر ٹو ہر ادارہ آئینی ڈومین میں جا کے. اچھا, آئینی ڈومین کون اس کی کہے گا کہ جناب اے آئینی ڈومین ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے, بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے. میں اسپیل آؤٹ کر دیتا ہوں بیٹھ کے. جب تک انٹرفیئرنس رہے گی اداروں کی ملک کے ریاست میں, ملک کے آپریشن میں, وہ تو انٹر لنکڈ نہیں ہے سارے ادارے, انٹر لنکڈ ہے. اکانومی اگر ملک کی بہتر ہوگی تو اداروں کو بھی بینیفٹ ہوگا نا. اگر اکانومی اچھی نہیں ہوگی ملک کی تو ادارے بھی سفر کریں گے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل مانتا ہوں میں. انٹر لنکڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ول لیڈ ٹو اکنامک اسٹیبلٹی, اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی ول لیڈ ٹو انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی. ہاں, تو وہی انٹر لنکڈ ہوگا نا. دیٹ ول لیڈ ٹو کلیکٹیولی ٹو نیشنل اسٹیبلٹی. تو یہ آپ پریمس تو ایکسیپٹ کریں نا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں. آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو جیل میں رکھا ہوا ہے. کوئی پریشر ہے ایسا کسی جگہ سے, کہیں سے آ رہا ہو باہر سے پریشر کہ جناب عمران خان کو ریلیز کر دیا جائے کسی ملک کا؟ کسی دیکھیے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز یو ایس کی آپ کو آلموسٹ یونینیمس ریزولوشن آپ کے پاس موجود ہے. یورپین یونین کی ریزولوشن موجود ہے. کینیڈین پارلیمنٹ کی ریزولوشن موجود ہے. آسٹریلیا میں یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جو ہیومن رائٹس تنظیمیں ہیں ان کی ریزولوشنس موجود ہیں. تو یہ اگر پریشر آپ کہہ رہے ہیں تو یس یہ تو ہے, لیکن یہ پریشر ان پریشر کی میں بات نہیں کر رہا, میں پریشر کی بات کر رہا ہوں کہ انڈیویجولس کی. میرا نہیں خیال کہ کہیں سے پریشر ہے سر, اور ہم بالکل چاہتے بھی نہیں ہیں کوئی پریشر کہیں سے. خان صاحب کی اپروچ ہی نہیں ہے کہ کہیں سے پریشر ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا یہ مسئلہ پاکستان کا ڈومیسٹک پرابلم ہے, ہم نے اس کو پاکستان کے اندر ہی سیٹل کرنا ہے اور اصولوں کی بیس کے اوپر کرنا ہے, آئین کی بیسس پہ کرنا ہے. وہ نہیں ہو رہا کیونکہ جو دوسری پارٹی ہے وہ آپ نے دیکھا پچھلے 2 سال میں کیا آئین کو مانا گیا ہے, کیا قانون کو مانا گیا ہے. یہاں سے اخلاقیات اور انسانیت بھی ختم ہو گئی ہے سر اس وقت. جو کچھ میں دیکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں کہیں انگلی نہیں اٹھا کے کہہ رہا کچھ بھی. جس ملک میں انسانیت اور اخلاقیات بھی ختم ہو جائے, آئین اور قانون تو تباہ ہو چکا ہوا تھا, وہاں آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ کہاں لے کے جائیں گے؟ کس ڈائریکشن میں ملک کو ڈالا ہوا ہے ہم نے؟ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہماری آنے والی اولادیں, بچے, ہمارے گرینڈ چلڈرن کیا ہے, کیا پائیں؟ میری بیٹی کا میں آپ کو بتاتا ہوں, 1 منٹ لوں گا سر. آئی کیپٹ ہیئر, وہ گریجویٹ کیا تھا اس نے امریکہ سے, یہاں بیٹھی ہوئی تھی سر. آئی سیڈ یہاں دیکھو بچے, یہاں بیوٹیفل کنٹری یو نو اینڈ یو مسٹ لک فار اے جاب ہیئر. سو اس کو ہو گئے تھے 2-1 سال ہو گئے تھے. الٹیمیٹلی شی سیڈ کہ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو بابا. میں نے کہا بیٹھو بچے. کہتے ہیں کہ آئی نو یو آر این آنیسٹ پرسن اینڈ یو وین آئی آسک یو دس کوسچن تو آپ سچ بولیں گے. تو میں نے کہا پوچھو بیٹا, میں نے ہمیشہ تمہیں سچی بات بتایا, بچی ہو تو اس نے کہا بچہ کہتی ہے بابا ڈو یو سی اینی ہوپ ان دس کنٹری؟ آئی کرائڈ.